اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطالبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں، بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ رحمت کے کچھ آخری روزے ہم گزار رہے ہیں، اور عشرہ رحمت یہی ہے کہ اللہ کی رحمت ہم طلب کرتے ہیں، اور ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر اپنا خاص کرم اور خاص فضل فرما اپنے محبوب کے صدقے، اور اس دنیا فانی سے جو لوگ ہمارے کوچ کر گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارا آج کے جو مہمان ہیں بہت خوبصورت پینل ہے ہمارا، اور ہم نے کمیونٹی سے ان کو انوائٹ کیا ہے، اور آپ جماعت کے صدر بھی ہیں اپنی، جناب سجاد سومرو صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سجاد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک؟ رمضان اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ سو فار الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آپ سومرو جماعت کے آپ صدر بھی ہیں نا ماشاءاللہ، اور دوسری بار آپ آئے ہیں؟ میں دوسرے ٹینیور میں، اور کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ کا میں جو ہے وہ جنرل سیکرٹری بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں، بہت شکریہ۔ ایک اور بہت معروف شخصیت، سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ بہت ایکٹیو رہتے ہیں ماشاءاللہ، جناب محترم شکیل بانوٹیا صاحب۔ السلام علیکم۔ شکیل بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آپ آئے بزم عقیدت میں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت مصروف ترین شخصیت، ہمارے بہت اچھے دوست میری بزم میں آئے، علی مٹھانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، شکریہ، بہت شکریہ۔ اور عالم اسلام کے بہت معروف نعت خواں، آپ ان کو مختلف چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور آج ہماری بزم میں آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی، جناب وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وسیم بھائی کیسے ہیں؟ بڑا کرم ہے اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑی اچھی ٹرانسمیشن آپ لے کے چل رہے ہیں، جزاک اللہ۔ اچھے موضوع ہوتے ہیں، جزاک اللہ، سننے کو ملتے ہیں۔ حضرت آپ آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور بہت معروف نعت خواں اور ہمارے مہمان نعت خواں، کیونکہ آپ خیرپور سے آئے ہیں اور پیر جو گوٹ سے، اور میرے بہت اچھے دوست جناب احمد رضا شیرازی صاحب۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، رمضان اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا وسیم میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں آپ۔ پوچھا ہوا سے میں نے بلا جھومتی ہے کیوں، عنبر کو اڑتے اڑتے بلا چومتی ہے کیوں، عنبر کو اڑتے اڑتے بلا چومتی ہے کیوں، کہنے لگی کہ حمد خدا پڑھی رہی ہوں میں، کہنے لگی کہ حمد خدا پڑھی رہی ہوں میں، دامن کو رحمتوں سے ابھی بھر رہی ہوں میں، اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ۔ عنبر سے جب کہا بہت اونچی ہے تیری شان، بولا خدا پاک کا ہر حکم تو بھی مان، بولا خدا پاک کا ہر حکم تو بھی مان، میں نے کہا کمر سے کیا تجھ کو چوم لوں، میں نے کہا کمر سے کیا تجھ کو چوم لوں، بولا کہ حمد پڑھ کے ذرا میں بھی جھوم لوں،
اللہ 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 میں نے کہا یہ قمریو بلبل سے خوش نوا پڑھتی ہو کیا سحر کو مجھے بھی تو دو سنا پڑھتی ہو کیا سحر کو مجھے بھی تو دو سنا بولی کہ صبح کرتے ہیں ہم دے خدا سے غم بولی کہ صبح کرتے ہیں ہم دے خدا سے غم آتے نہیں ہے راہ میں دنیا کے رنج و غم اللہ 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 بندوں سے پیار ماں سے بھی بڑھ کر خدا کا ہے بندوں سے پیار ماں سے بھی بڑھ کر خدا کا ہے مالک وہ روز حشر سزا و جزا کا ہے مالک وہ روز حشر سزا و جزا کا ہے طاہر کا آسرا میرے مولا تیرا کرم طاہر کا آسرا میرے مولا تیرا کرم محشر میں عاصیوں کا تو رکھ لیجیو برم اللہ 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 جل جلالہ ماشاءاللہ وسیم عباسی صاحب کمال ہے کیا بات ہے بہت شکریہ اللہ پاک آپ کی درجات بلند فرمائے بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کی محترم جناب وسیم عباسی صاحب نے اور ہماری محفل کا آغاز کیا جناب سجاد سمرو صاحب کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ماشاءاللہ آپ دوبارہ اپنی کمیونٹی میں آئے الیکٹ ہو کے اس کا مطلب ہے کچھ اچھے کام کیے ہوں گے آپ نے کمیونٹی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے یہاں پر جو ہے مدعو کیا اور بڑا اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں اور ہر سال ہمیں آنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کے توسط سے ہماری جو کچھ چیزیں کچھ ایکسپیرینس ہیں جو آگے جو ہے وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں ڈائیورٹ کر سکتے ہیں سجاد بھائی آپ لوگ جو ہے نا ہمارے ایک فیملی ممبرز ہیں نا ایک گروپ ہے ہمارا الحمدللہ نا جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ کی ہماری کمیونٹی ہم سب ایک ہی کمیونٹی کے ماشاءاللہ بالکل کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے الحمدللہ سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ الیکٹڈ ہوا تو تقریباً جو ہے میں نے ہسٹری میں اتنے کسی نے ووٹ نہیں لیے جتنے میں نے ووٹ لیا الحمدللہ یہ سب میری کمیونٹی والوں کی محبتیں اور میری جو ہماری کیبنٹ کمیٹی تھی ہمارے وائس پریزیڈنٹ جتنی بھی ہماری کمیٹی تھی ہمارے کچن کیبنٹ جو بھی ہے تو ان سب کا ساتھ تھا اور اللہ پاک نے یہاں تک پہنچایا ہے تو دیکھیں کمیونٹی جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس کمیونٹی نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا حالت ہے اب جیسے آپ لوگ میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں ہم سمرو کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو دیکھیں اگر کمیونٹی ہے تو آپ اپنے جو آپ کے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں جو بیچارے نیڈی جو لوگ ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے تو ظاہر آپ جو اچھا خاصا جو آدمی ہے سیٹل آدمی اس کو پریشانی ہوتی ہے تو جو بیچارے ایک ٹائم کا کھاتے ہیں ایک ٹائم کا جو ہے وہ کما کے کھاتے ہیں ایک ٹائم کا ان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ بیچارے کیسے سروائیو کرتے ہوں گے تو وہ جب میں صدر بنا تو میرے لیے ایک اپرچونٹی تھی اور بارہا میں نے آپ کے پروگرام میں یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں تو ان شارٹ میں یہ کروں گا کہ اچھے کام کریں گے تو اللہ پاک آپ کو عزت دے گا آپ کو ایک مقام دے گا جو اللہ نے مجھے دیا ہے الحمدللہ میری کمیونٹی نے اور بھائی بھی مہمان جو آپ کے ساتھ بیٹھے انہوں نے بھی بڑی مجھے عزت دی ہم نے علاقے میں ایک دوسروں کے لیے الحمدللہ کام کیا ہے اور فیوچر میں بھی ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اب ابھی اپ کمنگ الیکشن بھی اگر ہوں گے انشاءاللہ تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم جتنی بھی اپنی جو علاقوں کے اندر ہماری 4-5 کمیونٹیاں ہیں ان سب کو ہم ملا کے ایک لائے عمل بنائیں گے تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ اتنے سال سے جو ہے وہ ٹرک کی بدی کے پیچھے لگے ہوتا کچھ نہیں ہے ہم جو ہماری کمیونٹیاں ہیں آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں شہزاد بھائی کہ ہم بھی ایک کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں جب ہم اپنی کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنے لوگوں تک وہ وسائل پہنچاتے ہیں تو جب اگر ہم صوبائی لیول تک یا ہم وفاق تک اگر آ جاتے ہیں
اگر اللہ ہم کمیونٹی والوں کو عزت دیتا ہے یا ہم آگے آتے ہیں تو کیا ہم اپنی کمیونٹی یا اپنے لوگوں کے لیے, اپنے پاکستانیوں کے لیے, اپنے علاقے کے لیے نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. تو یہی میں بات واپس پیچھے سے شروع کروں گا کہ کمیونٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس نہیں آپ اس سے پوچھیں. یہ کرونا کا جو ٹائم اتنا مشکل ہمارا وقت گزرا ہے تو اس پہ جو ہے نا ہمیں پتہ چلا کہ لوگ آ کے روتے تھے. ہمارے یہاں پر کافی پیچھے اردو سپیک لوگ ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں, وہ کہتے تھے ہمارے پاس کمیونٹی نہیں ہے, آپ کے پاس کمیونٹی ہے تو آپ ہماری ہیلپ کریں. تو ظاہر ہے ہمیں پھر ایک آپ کو پتہ ہے نا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے ہر کمیونٹی کے اندر, ہمیں پھر اس کے باہر جو ہے وہ بلو دا بیل ہمیں پھر نکلنا پڑا. پھر ہم نے اپنے لوگوں کی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کبھی بھی آپ کے توسط سے میں بات ضرور کہوں گا کہ کبھی بھی اگر کسی آدمی کو موقع ملتا ہے اپنی کمیونٹی کا صدر بننے کا یا کوئی بھی ایسی چیز پہ ایک مقام پہ آنے کا جہاں سے وہ اپنے لوگوں کی خدمت کریں, آپ آنکھ بند کر کے خدمت کریں جیسا انما الاعمال بالنیات, آپ کی عمل کے دار و مدار آپ کی نیتوں کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ آپ کے لیے ہیلپ بھیجتا ہے اور ایسی ایسی جگہ پہ ہیلپ آتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہم نے اپنی کمیونٹی میں لیگل کمیٹی بنائی, ہماری الحمدللہ زکوٰۃ کمیٹی فعال ہے, میرے فادر اس کے فاؤنڈر میں سے تھے اور ہماری کمیونٹی میں اچھا ایک سسٹم چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمپیوٹر کورس ہم نے کروائے ہیں کہ جو بچیاں اگر کسی گھر میں جاب کرتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی گھر میں کام نہ کریں, وہ کوئی اچھی جگہ پہ کوئی کمپیوٹر سیکھ کے جاب کریں جہاں پر ان کو جو ہے وہ مہینے کے 20-25 ہزار روپے جو ہے کم سے کم ایٹ لیسٹ تو اتنے ہونے چاہیے. تو ہمیں اپنے لوگوں کے لیے وسائل پیدا کرنے چاہیے کہ ہمارے لوگوں کے لیے جو فیوچر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے. باقی جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے. سجاد بھائی آپ مجھے یہ بتائیں گورنمنٹ لیول پہ کچھ سپورٹ ہوتی ہے کمیونٹی کی؟ شہزاد بھائی رمضان کا مہینہ ہے, آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گا, گورنمنٹ لیول پہ ہمیں زیرو سپورٹ. یعنی آپ کے علاقے کے جو ایم پی ایز ہوں گے, ایم این ایز ہوں گے, ظاہر جب الیکشن ہوتے ہوں گے وہ تو آتے ہوں گے نا آپ کے پاس کمیونٹی کے پاس. ابھی تو صاحب ہمیں ووٹ دلائیں سمرہ جماعت سے آپ. نہیں, میں آپ کو بتانا چلوں 2018 میں الیکشن کے بعد میں صدر بنا ہوں, ہمارے 2 سال کے ٹینیور ہوتا ہے, اب یہ سیکنڈ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے علاقے میں ہمارے ایم این اے صاحب شکور شاہ صاحب, انہوں نے بڑا ہمارے لیے جو بھی ہم آدھی رات کو بھی ان کو کال کرے, ہی از دا ون آف مائی فادر بیسٹ فرینڈ. تو ماشاءاللہ میرا والد صاحب اللہ کی جنت نصیب کرے, تو بہت اچھے آدمی ہیں اور نفیس آدمی ہیں, تو ان سے بڑے ہم نے اپنے لیے کام کیے. لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہم صوبائی, ہمارا جو لگتا ہے نا وہ صوبائی حکومت سے لگتا ہے پیپلز پارٹی سے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہمارا کام ہو جائے. لیکن بہت مشکلوں سے جو ہے وہ آپ سمجھے نچوڑ کے جو ہے نا وہ آپ کا کام ہوتا ہے, آپ کو نچوڑے بغیر کوئی اس کے علاوہ حل نہیں ہوتا ہے. جب ابھی نیکسٹ الیکشن ہو تو انشاءاللہ آپ بات کیجیے گا, جو ایم این اے آیا ہے آپ کے پاس, ایم پی آئے ووٹ کے لیے, تو بس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے, اگر میرا خود کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ الیکشن کا. اچھا جی بالکل انشاءاللہ. مجھے آفر بھی ابھی ہوئی تھی, یہ کیا کہتے ہیں ابھی جو ہمارے جو وہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں, تو لیکن میں نے اس چیز کے لیے فی الحال ابھی, کیونکہ میں کمیونٹی کے لیول پہ دیکھیں ہمیں کچھ کر کے بتانا چاہیے نا, جب کر کے بتایا ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ آفر آئی ہے, میرے پاس یہ آفر آئی ہے, تو کافی جنوں سے میں نے شیئر بھی کیے. تو لیکن یہ کہ فی الحال ہم رکے ہوئے ہیں. ابھی جو ملک کی حالات آپ کے سامنے چل رہے, کشمکش میں حالات چل رہے, ریس لگی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا فی الحال ہم نے رکا ہوا ہے. اور اگلے رمضان کے بعد جو ہے نا وہ ساری پکچر آپ کے سامنے ہو جائے کہ کیا کرنا ہے آپ کو. جناب شکیل بانوٹیا صاحب, آپ کچھی مومن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, جی بتائیں کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی کمیونٹی کے حوالے سے؟ جس طرح سجاد بھائی نے شروع کیا اس طرح آپ کے لیے ریوارڈ ہے کہ ماشاءاللہ آج ورلڈ میمن ڈے بھی ہے نا, میں اس حوالے سے بھی میمن سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنا. جی بالکل میمن سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور میمن آج دن ہے ہمارا, میمن کمیونٹی کو مبارک ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پورے جو کارواں کو اگر آپ دیکھیں, کنٹری کو تو چلو اپنی جگہ پہ, لیکن سٹی لیول پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت میمن کمیونٹی کا کردار بہت بڑا ہے. اب دیکھ لیں ناگانی آفت کوئی آتی ہے یا کوئی ایسے معاملات آتے ہیں, میمن ہر وقت آگے ہوتا ہے. اس سے نہیں, کووڈ میں بھی آپ دیکھ لیں, کووڈ میں ہم اپنے ایریا کی بات کریں تو ہمارے ینگسٹر جیسے ابھی علی ہمارے ساتھ ہیں بھی, اور بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کووڈ کے اندر بہت ایکٹیو ہو گئے تھے. اور جس طرح سجاد بھائی نے بتایا ہے کہ جن کی کمیونٹیز نہیں ہوتی ہیں ان کو بڑا پرابلم کریٹ ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ہم نے ان کے لیے بھی کام کیا. ڈیفینیٹلی بینگ اے مسلم ہم نے ان کے لیے کام کرنا چاہیے, چونکہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے نیبرز تھے, ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, تو ہم نے ان کے لیے بھی کام کیا. لیکن کمیونٹی کا ایک بہت بڑا رول پلے ہے. اچھا, اب رہی بات کہ اب ہم نے اس کمیونٹی کے پارٹ پر ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے جو بیسک جو کام ہے ہمارا وہ کرنا کیا ہے. دیکھیں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ہر سال زکوٰۃ بانٹنی ہے, ہم نے ہر سال جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے, ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہم نے یہ کام کرنا ہے. لیکن جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کمیونٹی سے غربت کو ختم کیسے کرنا ہے,
ہم نے انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کس طرح کریں گے, تو جی انویسٹمنٹ اس طرح ہے کہ ہم نے کسی پروجیکٹ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی, آباد کاری ہونی چاہیے. ہم ہاؤسنگ پہ آباد کاری کرتے ہیں الحمدللہ, ہمارے پاس ایجوکیشن پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایجوکیشن میں بہت بڑا پارٹ پلے اس وقت ورلڈ ویمن ہمارا پارٹ پلے کر رہا ہے, آل پاکستان ویمن فیڈریشن کام کر رہی ہے, میرج اسسٹنس پہ کر رہی ہے. لیکن ہم تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے. ہم نے انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے, ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنے بچوں پر. اگر ایک پیرنٹس آ کر ہمیں کہتا ہے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹس آ کے کہتا ہے کہ یار ہمیں 3,000 روپے کا کورس چاہیے یا یہ چاہیے یا وہ چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, اویئرنیس نہیں ہے اس کو کہ وہ اپنے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے. آج وہ کھڑا ہوا ہے, کل اس کی اولاد کھڑی ہوگی. ہاں بے شک. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اس کی اولادوں کو پروان چرانا ہے, اور پروان کس طرح چرانا ہے کہ اس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. ہم ان لوگوں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ان بچوں پہ انویسٹمنٹ کریں جو ہائرس پہ ہیں. 4-6 سال کسی کو MBA کروا دیا, کسی کو CA کروا دیا, کسی کو ڈاکٹر بنوا دیا, کسی کو انجینئر 6 سال کی محنت ہے. ان 6 سالوں میں وہ بچہ آپ کے گھر کا کفیل ہو جائے گا, بلکہ میں کہتا ہوں وہ نسلوں کا کفیل ہو جاتا ہے. آپ کی کمیونٹی میں ہے یہ سسٹم؟ جی بالکل کرواتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل بالکل. ہم میمن کا, ہماری کچی میمن کمیونٹی ہے الحمدللہ. میں آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں کوئی کچی میمن بچہ, اگر میں میمن پہ بھی آتا ہوں لیکن میں کچی میمن کے توسط سے بات, کوئی کچی میمن بچہ ہائر میں پڑھنا چاہتا ہے, نیچے لیول پہ پڑھنا چاہتا ہے, سیکنڈری لیول پہ, پرائمری لیول پہ, ہائی لیول پہ ہمارے پاس آئے, انشاءاللہ ہم ہول کمیونٹی کو کور کریں گے, ہم ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں. اور کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ ڈیزرو نہیں کرتا ہم اس کو وائٹ میں بھی کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا صرف ہمارے پاس پورشن ہے. اور سیکنڈ, یہ سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہول میمن کمیونٹی ہے. ہماری دیگر جو میمن کمیونٹی ہے وہ بہت بڑا کام کری. اس وقت 2 سیکٹرز پہ کام ہو رہے ہیں, ایک ہے IT اور ایک ہے اکاؤنٹنسی. یہ 2 سیکٹر ایسے ہیں جس میں آپ اپنی نسلوں کو پروان چڑھا سکتے ہیں. اس وقت اگر کوئی بچہ اگر ہمیں کہتا ہے کہ جی میرے پاس آمدنی کے ذریعہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں, ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ 6 مہینہ آپ دے دیں ایجوکیشن پہ, اور ان 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ 20,000-25,000 30,000 ویسے ہی ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں IT سیکٹر پہ. اور اکاؤنٹنسی میں اور IT لیول پہ اگر آپ 6 سال 5 سال اگر دے دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں بچہ 4-4 3-3 لاکھ روپے میں کھڑا ہو جاتا ہے. اب ایک بچہ جس کے گھر کی تنخواہ 10,000 روپے تھی, 20,000 روپے تھی, 25,000 روپے تھی, اب وہ 4 لاکھ پہ کھڑا ہوا ہے, 3 لاکھ پہ کھڑا ہوا ہے. سوچے نا, گھر بنا لیا نا اس نے, ماشاءاللہ اپنی نسلوں کو کھڑا کر دیا. تو یہ سب سے بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت میمن کمیونٹی میں بہت بڑا کام ہو رہا ہے. ہم اب اولڈ ایریاز میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, ہم کر رہے ہیں. جیسے سجاد بھائی نے کہا کہ دیگر کمیونٹیز کے ساتھ ہم تمام کمیونٹیز کو ایک گیدر کر کے جہاں جہاں ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے ہم کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میمن کمیونٹی سے یا میمن اداروں سے تو ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے, لیکن ہمیں گورنمنٹ سطح پر کوئی ایسی جو ہے وہ نہیں ملتی. اب آپ دیکھیں نا, اس وقت ایک بہت بڑا, میں نام اگر آپ اجازت دیں تو میں نام لے لوں ایک NGO کا, اگر آپ کی اجازت ہے. تو جیسے دیکھیں ابھی آپ نے بہت بڑا کام کیا سیلانی نے, ایک بہت بڑا IT سیکٹر, 25,000 سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھا, میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ لوگ موجود تھا. اب IT سیکٹر کے اندر اگر 25,000 لوگ کھڑا ہو گیا, آپ سمجھیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے. ہم اپنے سارے سافٹ ویئرس وغیرہ, ہم اپنی ساری چیزیں ہم یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے. اس وقت IT لیول پر پاکستان سب سے لوویسٹ ہے, لیکن سب سے زیادہ ایکسپورٹ اس کی یہاں سے ہو رہا ہے. اب IT سیکٹر, یہاں سافٹ ویئر ہاؤس بنیں گے, یہاں پر دیگر چیزیں ہوں گی تو کتنا کام ہوگا. لیکن ہمارے پاس صرف اور صرف کیا ہے, گورنمنٹ کی سپورٹ تھوڑی سی اگر مل جائے, چلے نہ بھی ملے لیکن پھر بھی ہم ایک اچھا کام جو ہے نا یہاں پر, ہماری اپنی گورنمنٹ ہے الحمدللہ. ہاں ابھی تک تو یہی نظر اللہ پاک آسانی کرے. ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو کی. علی مٹھانی صاحب, آپ کی ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے رہتے ہیں, آپ بہت اچھے, کیسا سکون ملتا ہے, آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, تو کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں, اس سے دلی سکون تو بہت زیادہ ملتا ہے. اور ہم اپنی آخرت کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ سارے کام کر کے آگے روز محشر کے دن یہ چیز ہمیں وہاں کام آنی ہے. میں انسانیت کی خدمت ہے نا, بالکل انسانیت کی خدمت, بالکل. اللہ پاک ہمیں کووڈ کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا, علی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے یہ ان کی علی نے اور پوری ٹیم نے, ہمارے سارے دوستوں نے, آپ بلیو نہیں کریں گے, گھر گھر جا کر سفید پوش لوگوں کو گفٹ کیا ہے.
زکوٰۃ نہیں تھی وہ. ہم نے کہا یہ ہم آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں. شکیل میں تبھی تم پروموٹ کر رہے ہیں ہم. جی جی اتنا جزاک اللہ. یہ آپ کا پچھلے سال کووڈ کے اندر بھی آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بالقصور کہ آپ یاد کرتے ہیں اور آپ کی چینل کے توسط سے لوگوں کو آواز پہنچتی ہے ہماری. ہاں پہنچتی ہے. ہم چاہیں گے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک نعت پیش کریں. جناب ہمارے مہمان نعت خواں جناب احمد رضا شیرازی صاحب, میں چاہوں گا حضور کی بارگاہ میں خوبصورت حاضری پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت شکر گزار ہوں شہزاد بھائی آپ کا کہ الحمدللہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی آپ نے مجھے اپنے اس بابرکت پروگرام میں یاد کیا. الحمدللہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ محبتیں ہیں جو آج ہم ساتھ ہیں, یہ انشاءاللہ تا قیامت تک رہیں گی. میں نعت پیش کرتا ہوں اپنے استاد محترم مرحوم الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. بڑا پیارا کلام پڑھتے تھے, تاجدار مدینہ کے جلوے. مل کر درود پاک نذرانہ پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, دور رہ کر وہ پرباشنا ہے, دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں, دور رہ کر وہ پرباشنا ہے, ارے دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں. بہت پیارا شعر. جن کو ان کی توجہ نے پالا, ان کی رحمت نے جن کو نوازا, جن کو ان کی توجہ نے پالا, ان کی رحمت نے جن کو نوازا, ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو, ارے وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں, ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو, وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں. اور بڑا خوبصورت لکھ رہے ہیں شاعر, میرا پسندیدہ شعر. ہاں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, میرے آقا کی جن پر نظر ہے, دونوں عالم کی ان کو خبر ہے, میرے آقا کی جن پر نظر ہے, دونوں عالم کی ان کو خبر ہے, جن کا مقصود ان کا ہی در ہے, سارے اسرار پائے ہوئے ہیں, تاج
تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے، ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، ارے اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں، ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں۔ جناب خالد محمود خالد نشمندی صاحب کا کلام آپ نے پیش کیا، اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کلام کو بہت خوبصورت انداز میں ذوالفقار بھائی نے پیش کیا، اللہ پاک ذوالفقار بھائی کی بھی درجات قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو شکیل بھائی مجھے یہ بتائیں، سوشل ایکٹیویٹیز تو بہت ہیں، ویلفیئر بھی بہت ہیں، ٹرسٹ بھی بہت ہیں، ہر بندے نے کھانے پہ نہیں فوکس کر لیا ہے، کوئی دسترخوان لگا رہا ہے، کوئی بکرے کاٹ رہا ہے، کوئی دمبے کاٹ رہا ہے، یہی تو ایشو ہے، یہی تو ایشو ہے۔ آپ نے بھی کہا نا تھوڑی دیر پہلے، میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں شہزاد بھائی، بات یہ کہ ہم جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف چلے گئے، ہمارا مقصد کسی اور چیز کی طرف چلا گیا۔ ٹھیک ہے کھلانے پہ ثواب ہے، آپ سحریہ کریں، آپ افطاریہ کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن بیسکلی اتنی ہیوج اماؤنٹ پہ آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں فردر آپ آفٹر رمضان چلے جائیں، آپ پوش ایریا میں چلے جائیں، وہاں پر نل کچھ بھی نہیں۔ اب جو غربت ہے وہ ہے کہاں پر؟ جہاں غربت ختم کرنی ہے وہاں پر آپ نے جا کے اویئرنیس دینی ہے، پیرنٹس کو اویئرنیس دینی ہے۔ سب سے پہلے بات یہ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت میڈیکل لائن میں ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ہاسپٹلس جو ہے وہ ٹچ پہ ہیں، ہم پینلس پہ ہوں گے، اور زیادہ تر کیسز کیا آ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں، جو کیسز آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں گھٹکے کے اور کینسر کے، اللہ اکبر اللہ، اور اتنے ہیوج والیوم میں جو ہے وہ یہ سارے کیسز آ رہے ہیں۔ ہم اویئر یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو پیسہ یہاں پہ لگا رہے ہو، 3-3 4-4 ہزار 5-5 ہزار روپیہ مہینہ آپ ان چیزوں پہ لگا رہے ہو، پھر آپ بیمار ہوتے ہو، لاکھوں روپے اس کا خرچہ ہوتا ہے، اس سے بہتر یہ نہیں کہ یہی پیسہ آپ اپنے بچوں پہ لگا دو، یہی چیزیں آپ اپنے بچوں پہ لگا دو۔ ہم فوکس کر رہے ہیں کھانے پر، دسترخوانوں پر، معاملات، ٹھیک ہے اس کا اجر اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ جس کا لانگ ٹرم اجر ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، مین یہ چکر ہے۔ اور ایجوکیشن پہ ہمارا فوکس کیوں ہے، میں آپ کو جو بیسک میں ایجوکیشن کی طرف زور دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ واحد چیپٹر ہے، یہ واحد جگہ ہے جہاں پر آپ نسلوں کو کھڑا کر سکتے ہیں، چاہے خواتین ہو، مرد ہو، خواتین ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، آپ تعلیم پہ فوکس کریں گے۔ آج دیکھیں بچیاں ہماری کہاں چلے گئی ہیں ماشاءاللہ، ہر جگہ پہ تعلیم، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ پردے کے نظام۔ اچھا پھر ایک اور بات بھی ہے اس کے ساتھ، ایک اور میجر، میں ایک چیز ذہن سے نکل گیا آپ کے چینل کے توسط سے، ہم ایک اور چیز کو بھول رہے ہیں۔ وہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 70 بار یہ دعا فرماتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی فرما دیجئے، اے اللہ میری آخرت بھی اچھی فرما دیجئے۔ ہم دنیا کے پیچھے تو لگ گئے لیکن ہم نے اپنے بچوں کو آخرت کی طرف نہیں توجہ دلائی، اور آخرت کی طرف توجہ نہ دلانے کا فرق کیا ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو اویئرنیس نہیں دے پا رہے۔ ہمیں جب بچہ ابتدائی طور پہ تعلیم دے، اسے دینی تعلیم بھی دیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیں، تب بچہ جب کھڑا ہوگا، گروتھ کرے گا، تو اسے پتہ ہوگا کہ بھائی مجھے کرنا کیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھے کرنا کیا ہے، مجھے صبر اور صلاۃ سے مدد مانگنی ہے۔ جب مجھے پریشانی آئے گی تو میں پیرامیٹرز کون سے ہوں گے؟ میرے پیرامیٹرز ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرامیٹرز بتائے ہمیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرامیٹرز پہ ہم چلیں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ سے مدد مانگیں گے۔ ہم پریشانی کے معاملات میں آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسے معاملات آتے تھے آپ جائے نماز بچھا دیتے تھے، آپ چلے جاتے تھے اللہ کے۔ اما عائشہ فرماتی تھی یا رسول اللہ آپ کے لیے تو ساری جنت بنائی گئی ہے، پوری دنیا خالق کائنات، آپ وجہ تخلیق کائنات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا حق ادا نہ کروں؟ پوری پوری رات نوافل ادا کرتے تھے۔ یہ مقام ہے اس وقت، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی چیز ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اپنے بچوں کو اویئرنیس دیں، نمازوں کا بتائیں، مشکلات آئے تو ہمیں کرنا کیا ہے،
آیات کا بتائیں, ورد بتائیں, اذکار بتائیں, پھر تعلیم کی طرف لے جائیں. دیکھیں اللہ کیسے مدد نہیں کرتا. اللہ تو ہر جگہ پہ مدد کرنے کے لیے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. سجاد بھائی آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں شکیل بھائی نے تو ساری باتیں بتا دی, اور یہ مطلب جس طریقے سے اسکول کے جو کورس کے لیے بھی ہمارے پاس جو والدین ہم پتہ کیا چاہتے ہیں, ہمارا مین مشن کیا ہے. ہمارا مین مشن یہ ہے, اور ہمارا یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مین جو مقصد ہے یہ کہ ہم ہاتھ نہ پھیلائیں. دیکھیں شہزاد بھائی, یہ اگر آپ نے بات کہی ہے نا, تو انسان کو اپنے اندر بھی تو جھانکنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں اپنی کمیونٹی کا پریزیڈنٹ ہوں, میں جتنا ہوتا ہم کرتے ہیں, لیکن جو آدمی خود جو ہے اپنے بچوں کی, چلو ٹھیک ہے میں نے ساری زندگی گدا مزدوری کر لی, میں نے لوگوں کے ہاتھ پھیلا لیا, میں نے مزدوری کی ہے, میرے پاس تعلیم نہیں ہے, میں آگے کوئی ہائی فائی جاب پہ نہیں آ سکتا ہوں, ایٹ لیسٹ میں اپنے بچوں کو تو پڑھاؤں. آپ یقین کریں, ہم نے بھی اپنی کمیونٹی میں انفرا, جب میں فرسٹ ٹائم پریزیڈنٹ بنا تھا, انفرا ایک ایجوکیشن ہے ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں سے ہم نے 50% ڈسکاؤنٹ پہ ہم نے ایسی چیزیں جو ہے نا وہ کی. ہمارے پاس سے ایک سنگل بندہ بھی چل کے نہیں آیا. بس ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں آپ پیسے دیں, ہم جو ہے وہ کوئی بھی ایسی, جیسے شکیل بھائی نے آپ کو کہا کہ کوئی ایسے انجینئرنگ کا کورس ہو یا کوئی موبائل ریپیئرنگ کا کورس, چل اب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو آپ کم سے کم اپنی بگننگ کریں. لیکن جب ہمارے اندر خود کے اندر اویئرنیس نہیں ہے, اور جب ہم یہی ہر پارٹی کے پیچھے جا کے بھاگتے رہیں گے, اور وہی بریانی کی پلیٹیں, اور اس چکر میں ہم پڑے رہیں گے, اور ہم یہی ساری چیزیں بالکل, تو کہاں سے جو ہے وہ ہمارے اندر اویئرنیس آئے گی. آپ دیکھیں, آپ خود بھی ماشاءاللہ باہر جاتے رہتے ہیں, انگلینڈ میں بھی آپ گئے, ہر جگہ ہم لوگ جاتے رہتے ہیں. وہاں پر آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, تو اس کو بگننگ سے ہی جو نا وہ ایک تعلیم کے نظام میں ڈال دیا جاتا ہے. ان کو دکھایا جاتا ہے کہ کیا یہ چیزیں اس کے لیے صحیح ہے یا کیا یہ چیزیں غلط ہے. جیسے آپ کو بھی شکیل بھائی نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اسلام جو نا وہ ہمارا مین جز ہے. تعلیم ہم صرف دنیاوی حاصل کرتے ہیں, ہم دین کو بھول بیٹھے ہیں, ہمیں دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. ہم یہ آج موبائل فون ہے, موبائل فون اٹھا کے اس کے اندر جو چیزیں آئیں ہم نے کہا نہیں, ہم نے کسی دوسرے گروپ میں بھیج دیا, ہمارا فرض ادا ہو گیا. ہمارا فرض ادا اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, نماز کے اندر بھی تو ہم نماز جو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جب تک وہ فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز ہماری نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے ہم مسلمان ہیں, ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ہم اگر دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے, تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے آگے کبھی بھی اس پہ برکت نہیں ہوگی, وہ آگے نہیں چل سکتی ہیں. باقی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, میں ہر رمضان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے میں ضرور آپ کے توسط سے شیئر کرتا ہوں. دیکھیں بچپن میں ہم جو بہن بھائی ہوتے ہیں, ہم کھیلتے ہیں آپس میں, کزنز ہوتے ہیں سب, اور جب کھیلتے ہیں, جب کوئی اور دوسرا آدمی آ کے جو ہے نا ہمیں ہماری بہنوں کو یا بھائیوں کو آ کے مارتا ہے, بچے دوسرے مارتے تھے تو ہمیں غصہ چڑھتا تھا. تو وہ ایک بچپن تھا. اب جب ہم بڑے ہو گئے تو خدا را میں آپ کے توسط سے یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو خود کی بہنیں ہیں, دیکھیں ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے نا, کم سے کم اپنی بہنوں کا جو ہے نا وہ حال وہ پوچھیں ضرور. ٹھیک ہے, وہ غریب گھر میں گئی ہیں یا وہ کسی پیسے والے گھر میں گئی ہیں, ٹھیک ہے, بہنیں اتنی غیرت مند ہوتی ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گی کبھی بھی. ہماری رسپانس ایک تو ہم حصہ دیتے نہیں ہے معذرت کے ساتھ, ہم اپنے آپ کو جتنا بھی ان کا, ہم نے تو اب پاکستان میں آج تک, میرا ایک دوست ہے اس نے بھی اپنی بہن کو ایک حصہ دیا, میں نے دیکھا ہے زندگی میں. باقی ہم سمیت ہم نے کبھی بھی یہ چیزیں اس چیز میں کبھی دیکھی بھی نہیں ہے. تو پہلے مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, وراثت سے. ٹھیک ہے نا, چلو اس کو آپ چھوڑ دیں, وہ کسی اور دن میں آپ سے بات کروں گا. خدا را اپنی بہن کے گھر جائیں, ان کو ایک بار جا کے دیکھیں ضرور. رمضان کا بھی مہینہ ہے, اس توسط سے اپنی بہنوں کو پوچھیں, کیونکہ دیکھیں ان کو وہ کس حال میں کیا پتا, آپ کو تو نہیں پتا نا, وہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے ایسے آ جاتی ہے, لیکن آپ کو تو نہیں پتا اس کے اندر قبر کا حال مردہ جانتا ہے. تو خدا را آپ اپنی بہنوں کے حال پوچھیں, اپنے رشتہ داروں کا حال پوچھیں. ہم جو ہیں وہ دنیا بھر میں دیگے بانٹتے رہتے ہیں, ہم نے یہاں زکوٰۃ دے دی, ہم وہاں گئے ٹی وی پروگرام پہ بھی آ کے بیٹھ گئے, لیکن ہم نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا, اپنی بہنوں کو نہیں دیکھا, اپنے والدین کو نہیں دیکھا. میں ایسے ایسے لوگ ہیں, میرے پاس ایسی ایسی کالیں آتی ہیں, خدا را میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, دل پھٹ جاتا ہے. نہ اپنے ماں باپ کو پوچھتے ہیں, نہ اپنی بہنوں کو پوچھتے ہیں, نہ اپنے بھائی کو پوچھتے ہیں. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں آج یہ بات کہتا چلوں, جو بھی سن رہے ہیں, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, باخدا رمضان کا مہینہ ہے. بعض اوقات جو نا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دنیا ہے, وہ ایک اکیلا آدمی تو نہیں ہے, اور بھی تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں. تو ان چیزوں سے ہم گزر کے آج یہاں تک پہنچے ہیں. تو ہمارے پاس بڑی کالیں آتی ہیں, بڑی پریشانی کی حالت ہوتی ہے, ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کے گھر کے اندر فاقے ہیں, دوسرے معاملات, یا اسکول کی فیس بھریں گے, یا بجلی کے بل بھریں گے, یا جو ہے وہ دوسرے معاملات کریں گے. تو بہرحال اللہ پاک جو ہے وہ سجاد بھائی بہت زبردست گفتگو آپ نے کی, اور بہت زبردست میسج آپ نے دیا, اور میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر آپ کو بلائیں گے, اس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے. اور ہمارے پروگرام کا ایکچولی وقت جو ہے نا ختم ہو گیا ہے, تو میں آپ سے آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ آئے میری بزم عقیدت میں. جناب شکیل بانوٹھی آپ صاحب, جناب شکیل مٹھانی صاحب آپ کا, اور معروف نعت خواں جناب وسیم عباسی صاحب آپ کا.
جناب احمد رضا شیرازی صاحب آپ کا. وسیم بھائی کو ایک بار پھر ہم دوبارہ لازمی بلائیں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ اجازت لینے سے پہلے ایک نعت کا شعر آپ سنائیں, ہم اسی پہ انشاءاللہ وینڈ اپ کر لیں گے. شہزاد بھائی, پہلے تو مہمان کمیونٹی کا آج بڑا دن جی ہے, جی. تو آپ کو بہت مبارک ہو. آپ مجھے مبارکباد نہیں دے رہے, مگر چلیں ہم بعد میں, ایک میری بھی مبارکباد ہی بنتی ہے. جی جی ہاں بنتی چلیں ہے. میں ایک نعت کا شعر سماعت کریں وسیم عبادی صاحب سے, اور اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں کل تک کے لیے. کل اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. وسیم بھائی. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے, مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے